بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں عبد الباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے اس پروگرام کے بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں. ان کا نام ہے جناب شفقت حسین نغمی. شفقت حسین نغمی صاحب جو ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے ان کا تعلق ہے، اور عرف عام میں جس طرح آفیسرز جانتے ہیں ان کا تعلق 7th کامن سے ہے. ویلکم ٹو دی شو جی. تھینک یو ویری مچ. شفقت صاحب، میں نے آپ کا پروفائل دیکھا، آپ ماشاءاللہ کتنی منسٹریوں میں فیڈرل سیکرٹری رہے. یعنی کہ وہ اس وقت ڈیولیشن سے پہلے منسٹری آف ایگریکلچر میں رہے، یعنی زراعت کی منسٹری کے فیڈرل سیکرٹری رہے، پھر آپ منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کے رہے، منسٹری آف اسپیشل انیشیٹو کے سیکرٹری رہے، منسٹری آف پروڈکشن کے سیکرٹری رہے، منسٹری آف انڈسٹریز کے سیکرٹری رہے، منسٹری آف کیڈ کے سیکرٹری رہے. تو اتنے سیکرٹری رہے تو آپ پرنسپل سیکرٹری کیوں نہیں بنے؟ اس کے لیے کچھ اور خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس کے لیے اور خصوصی، لیکن بڑی آپ کے پاس ماشاءاللہ کمال کا ایکسپیرینس ہے، اور میں سمجھتا ہوں. یہ بتائیے شفقت صاحب کہ جب آپ CS کرنے کا خیال کب پیدا ہوا؟ یعنی آپ کی تعلیم جو تھی، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کہاں سے آپ نے گریجویشن کیا، ماسٹر کہاں سے کیا، اور کب خیال آیا CS کرنے کا؟ CSS کا خیال تو میرے دماغ میں ڈالا گیا، اور وہ میرے والد صاحب نے ڈالا. خود پولیس افسر تھے تو وہ چاہتے تھے کہ میں بھی پولیس میں جاؤں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب میرا رزلٹ نکلا اور مجھے پتہ چلا کہ مجھے DMG مل گئی ہے، تو میں نے انہیں ایک معذرت کا خط بھی لکھا کہ جی مجھے افسوس ہے کہ میں پولیس میں نہیں جا سکا اور میں DMG میں چلا گیا. تعلیم کے حساب سے یہ ہے کہ میں نے BA گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا. جی میں راویین ہوں ماشاءاللہ. اس کے بعد ماسٹرز میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد میں نے MBA برکلے سے کیا. اچھا، برکلے یونیورسٹی سے کرنا. آئی ہیڈ بین ٹو دی برکلے یونیورسٹی. کیا کمال یونیورسٹی ہے جی، بہت خوبصورت، اور وہاں کا جو ماحول ہے، جو تعلیمی ماحول ہے، وہ بڑا کمال ہے. ویسے شفقت صاحب، مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لان میں کچھ لوگ پھٹے ہوئے کوٹوں کے ساتھ اور پھٹے ہوئے کچھ ہیٹ شیٹ پہنے ہوئے. تو میں نے کہا یار یہاں کے بڑے معزز فقیر ہیں جو یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، کھاتے کھوتے چیزیں. تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ فقیر نہیں ہے بلکہ فلاسفر لوگ ہیں یہاں کے. جی، برکلے میں آپ کو اس قسم کے بہت سارے لوگ ملیں گے، بلکہ ایک شخص تھا جو وہاں پہ بیٹھ کے گانے گایا کرتا تھا. اچھا. اور انتہائی بے سرا، لیکن گانے سے باز نہیں آتا تھا. ایک دن میں گزرا تو مجھے کہنے لگا کہ جی $1 مجھے دو گے؟ میں نے کہا لو بھائی. میں نے کہا ہم بھی گورے کو بھیک دے رہے ہیں. گورے کو بھیک دے رہے ہیں، یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے ایکچولی ہالی ووڈ سے کال آ گئی ہے. اچھا. تو $1 کم تھا کرائے میں، تو میں وہاں جا رہا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ لگا وہاں. اچھا، تو یہ جب آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ نے کیا تو ماسٹرز کیا، تو بڑی زرخیز یونیورسٹی ہے وہاں. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے کامن میں 7th میں کافی سارے لوگ بھی آئے تھے اس میں. جی، ہم انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے 5 لوگ CSS میں 7th کامن میں آئے تھے، جس میں میں تھا، اور اس کے علاوہ وقار زیب مرحومہ تھیں. ماشاءاللہ. تو میرا مطلب کہ یہ جو CSS کا ایک تمغہ انسان کے لگ جاتا ہے، اور تمغہ لگنے کے بعد اس کے ایک دل میں یا دماغ میں یا اس کے کلچر میں یا اس کے بیہیویئر میں ایک تھوڑی سی رونق نہیں آ جاتی کہ میں CSP افسر بن گیا؟ جی بالکل آتی ہے. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میرے وہ دوست جو کالج میں میرے ساتھ تھے، جب وہ سیکرٹری بنے تو ان کے اندر جو رونق آئی، اور ایون ریٹائر ہونے کے بعد بھی رونق موجود رہی، وہ کمال ہے. ویسے کمال ہے. اکثر لوگ تو جسے کہتے ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو وہ درویش بن جاتے ہیں، مذہبی بن جاتے ہیں، اور ہر ایک کا فون بھی اٹھاتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، اس کا مطلب بہت سخت دل قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملاپ کر کے کچھ نہ کچھ پوزیشن لینی ہے، اور لے رہے ہیں. تو وہ اس میں آتے ہیں. مجھے یاد ہے شفقت صاحب ایک بات، کیونکہ میں نے آپ کے انڈر بھی سرو کیا، اور میں کہتا ہوں یو آر ویری جینرس باس ان ٹرمز کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی سیکشن افسر کا یا کسی ڈپٹی سیکرٹری کا ٹرانسفر بھیجا آپ کے پاس. میں نے کہا جی جانا چاہتا ہے باہر کہیں،
اور اس کو ہمارے پاس تو بندے کم ہیں، اس کو نہ جانے دیا جائے یا رکھ لیا جائے. تو آپ نے ایک بڑا اردو میں لمبا سا لکھا، جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دو. تو یہ کشادگی میں سمجھتا ہوں ہر افسر میں آج کل نہیں ہوتی. بھی آپ کی مہربانی ہے، آپ کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے، لیکن یہ ہے کہ جی اگر کوئی آدمی ہمارے ماتحت آ ہی گیا ہے تو ہم اس کو اس کا جرم تو نہ تصور کریں نا جی. اگر وہ ہمیں سرو کر رہا ہے، کہیں اور جانا چاہتا ہے. میرے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. میرا ایک کولیگ تھا، اس کے پاس میں ایک لڑکے کی سفارش لے کے گیا. میں نے کہا جی یہ لڑکا پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تمہارے محکمے میں ہے، اسے 1 سال کی لیو اور دے دو تاکہ یہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لے. اس نے اسے نوکری سے نکال دیا. اچھا، تو ہمارے یہاں یہ بھی پایا جاتا ہے. کمال ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ کا آرٹ اور فن سے بھی بہت گہرا شغف ہے، فلمیں بھی آپ شوق سے دیکھتے رہے ہیں. کون سی آپ کو کوئی فلم اچھی لگی اپنی طالب علمی میں دیکھی ہو یا اب دیکھی ہو اور سمجھتے ہو کہ بہت اچھا میسیج اس فلم کے اندر؟ طالب علمی کے دور میں تو گنز آف نیور آن میں نے کم از کم 10 دفعہ دیکھی تھی. واہ، اس طرح بین ہر بڑی پسند ہے. کمال فلم. نہیں، یہ عقابوں کا نشیمن جو تھا وہ ویئر ایگلز ڈیئر تھا. اس کا کیا ترجمہ تھا؟ اس کا گنز آف نیور آن. گنز آف نیور آن. جی ہاں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو کیا آپ کو اس میں ادروائز مجھے ایک اور بھی چیز یہ تھا کہ آپ کو ماشاء اللہ پاکستان کی جتنی فلمیں پرانی یا انڈیا کی، تو ان کے کئی سنگرز، گلوکار، ان کے نام تک یاد ہیں، فلمیں تک یاد ہیں. یہ کیا شغف آپ کو جو بچپن سے تھا؟ اصل میں میری والدہ مرحومہ ریڈیو پہ گانے سنا کرتی تھی. مکیش ان کے پسندیدہ گلوکار، اگر جیون بھر میں گیت سناتا جاؤں. والد صاحب کے جو فیورٹ تھے وہ طلعت محمود تھے. میں پاکستانی سنتا تھا اور میں احمد رشدی کو پسند کرتا تھا. بعد کوکو بڑے کمال کی سنگر، وہ ہمارے پاکستانی کشور کمار تھے. ایگزیکٹلی. بعد میں رفیع صاحب سے تعارف ہوا تو سمجھ آئی کہ بھائی گلوکار ایک ہی ہے. مجھے میرے بچے کہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو کیوں نہیں سنتے؟ میں نے کہا جب میں رفیع کے سارے گانے سن لوں گا اس کے بعد میں کسی اور کی طرف جاؤں گا. ویسے کمال. ابھی میری ذاتی کلیکشن میں کمپیوٹر کے اوپر میرے پاس 2500 سے زیادہ رفیع صاحب کے گانے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ، زبردست. احمد رشدی کے بھی 4-5 ہیں. جی میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے آپ نرم طبیعت، نرم گو اور خوبصورت مزاج کے حامل ہیں. یہ آپ میرا توا لگا رہے ہیں. نہیں آپ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. مطلب میں دیکھیے نا، آپ بھی ریٹائرڈ ہیں، میں بھی ریٹائرڈ ہوں. ابھی تو مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا فی الحال، لیکن میں نے جو واقعات دیکھے ہیں آپ کے ساتھ، جس طرح آپ جنراسٹی کے ساتھ اپنے سب آرڈینیٹس کو فیور کرتے تھے. فیور سے مراد یہ کہ ان کو امپاور کرتے تھے، ان کی گرومنگ کرتے تھے، ان کی ٹریننگ کرتے تھے. میں نہیں دیکھتا آج کل لوگ اس طرح. اصل میں مینجمنٹ کا بیسک اصول ہی یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے، نہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں گے، نہ وہ آپ کی ماتحت ہوتے ہوئے آپ کی کوئی ہیلپ کر سکیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام اچھا ہو، آپ نیچے والوں کو امپاور کریں، آپ ان کے قریب جائیں بجائے اس کے کہ دروازہ بند کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایز سیکٹری بھی میں نے کبھی چپڑاسی باہر نہیں رکھا تھا. چپڑاسی کا کام صرف مجھے چائے پلانا ہوتا. بالکل صحیح. یہ بتائیے کہ آج کل کے بارے میں بہت بیوروکریسی پہ کرٹیسائز بہت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی اس میں آ کے. تو ڈیسیجن میکنگ میں کیا وجوہات ہیں کہ آج بیوروکریسی جو ہے ڈیلیبریٹلی یہ تاثر دے رہی ہے جی کہ ہمیں بہت فریکوینٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یا ہمیں بہت سے معاملات کا کبھی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کورٹوں میں جانا پڑتا ہے. یہ وجوہات ہیں یا ان میں کیپیسٹی کا ایشو ہے؟ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے. یہ سارے جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ ساری وجوہات ہیں. بات یہ ہے کہ بیوروکریسی ڈر گئی ہے. بیوروکریٹ ویسے بھی کبھی کوئی بہت بہادر چیز نہیں ہوتا، لیکن جو حالات بن گئے ہیں یہ آج نہیں، اس سے بہت پہلے کے کئی سالوں سے یہ حالات بن گئے ہیں کہ بیوروکریسی اب دلیری سے کام نہیں کرتی. دلیر نہیں رہی. میں کہتا ہوں بشفقت صاحب، جو آدمی آنیسٹ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، کمیٹڈ ہے،
تو اسے تو کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اس کو دیکھیں، بیوروکریٹ جو ہے میرے نزدیک کاغذی شیر ہے. کاغذی شیر کیوں ہے؟ کہ وہ ایک کاغذ کی مار ہے. کون سا کاغذ؟ نوٹیفیکیشن. بیوروکریٹ ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے. تو ایماندار سے ایماندار افسر بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اگر وہ فرض کریں پنجاب میں ہے، اس کو جی او آر میں گھر ملا ہوا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ مجھے یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ بھیج دیا جائے. میں گھر سے بھی رہوں، پھر وہاں جاؤں، وہاں گھر نہ ملے. تو یہ ساری پریکٹیکل چیزیں دیکھ کے بھی. جی شوکت صاحب، آپ کا تعلق تھوڑا سا کھیل کے ساتھ بھی بہت رہا، اور بڑا جب آپ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ تھے، مجھے یاد ہے آپ کے ہم گئے بھی تھے وہاں، تو وہاں کرکٹ کا میچ بھی ہم نے کھیلا تھا سول سروسز آفیسرز کی ٹیموں کے ساتھ. تو پھر آپ نے وہاں کرکٹ کا بہت بڑا گراؤنڈ بنایا جی اسٹیڈیم. اس کے بعد آپ پی سی بی میں گئے، چیف آپریٹنگ آفیسر لگے رہے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ آپ کا کھیلوں کی طرف یا رجحان یا یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کوئی آپ کا شوق تھا اس سے کرکٹ میں جانے کا؟ ویسے تو وہاں تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ملتی تھی. ہاں نہیں، شوق تو تھا، اور پھر ایک ذہن میں خواہش بھی تھی کہ جی میں کرکٹ مینجمنٹ کروں. تو اس حساب سے جب مجھے اپرچونٹی ملی تو میں بڑی خوشی سے. ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر آپ نے کام کیا اور بڑی دلیری سے کام کیا. تو کرکٹ کے معاملات کو آج کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے لحاظ سے؟ دیکھیے، آج کے لحاظ سے ایک بہت بڑا قدم ایسا لیا گیا ہے جو میرے خیال میں کرکٹ کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا. اچھا. وہ یہ ہے کہ پی سی بی کے کانسٹیٹیوشن میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کلب کرکٹ کو اب پی سی بی کی رسپانسبلٹی سے ہٹا دیا گیا ہے. پی سی بی از ناٹ ریسپانسبل فار کلب کرکٹ، جو کہ پہلے ہوتا تھا. کہتی ہے عمران خان صاحب پسند کرتے تھے کہ اس کو ہٹا دیا جائے. ان کے ذہن میں کچھ اور باتیں تھیں. یہ ان کے کہنے پہ تو نہیں ہٹایا؟ یہ کلب کرکٹ میں ان کے کہنے پہ نہیں ہٹایا گیا، یہ ان کا اپنا ہی خیال ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی نرسری ٹھیک نہیں ہوگی، صحیح، اس وقت تک کرکٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور اس نرسری کو پی سی بی کی ایکٹیو سپورٹ کی ضرورت تھی، جو کہ ختم کر دی گئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی، یعنی ٹیلنٹ کو نقصان ہوا ہے، اچھا ٹیلنٹ نہیں آ رہا ہمارا. اس سے ٹیلنٹ کو بہت نقصان ہوگا. دیکھیں ہوتا کیا تھا پہلے، ہوتا یہ تھا کہ جی کلب کے ٹورنامنٹ کی بیسس پہ ایک ڈسٹرکٹ کی ٹیم بنتی تھی. صحیح. ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی کلب تھے، ہر کلب 2 پلیئرز اپنے نامینیٹ کرتا تھا ڈسٹرکٹ کے لیے، اور 50% سے زیادہ وہ سفارش پہ وہ ہوتے تھے. یہ سوال میں نے آپ سے کرنا ہی تھا، آپ نے خود ہی جواب دے دیا. تو ایز اے سی او آپ چیف سلیکٹر پہ انفلوئنس کر سکتے تھے کسی نہ کسی حد تک. جی. تو کیا اس وقت سفارشیں آتی تھی اس وقت بھی آپ کو؟ سفارشیں آتی تھیں، اور کچھ اچھی سفارشیں بھی آتی تھیں. اچھا. جو کہ بعد میں بلیسنگ مثلاً ایک فاسٹ بالر جو آج بھی کھیل رہے ہیں، نام نہیں لیتا ان کا، مجھے پتا ہے، میرے ایک دوست آئے اور کہنے لگے کہ جی یہ بالر جو ہے اس کو یار کسی طرح ٹیم میں لے کے آؤ. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے اپنے ایک ڈائریکٹر کرکٹ تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسا ہے لڑکا؟ تو اس کا جواب تھا، امیر آدمی کا بیٹا ہے، اس نے کیا کرکٹ کھیلی. واہ. اچھا، میں تھوڑا سا ششتر رہ گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو سنتے تھے کہ غریب آدمی کا بیٹا ہونا جرم ہوتا ہے، ہاں، یہ امیر آدمی کا کیا. پھر میں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی لڑکا تو اچھا ہے، ٹیلنٹ ہے اس میں. تو اس کو پھر میں نے سی کیٹیگری میں شامل کروایا، اور وہ آج بھی کرکٹ آج بھی کھیل رہا ہے. اس کا مطلب چلو ایک تو آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوا. جی. اور جب وہ آسٹریلیا میں وہ بالنگ کراتا ہے تو بڑے بڑے بلے باز جو ہوتے ہیں ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور اگر اس کا کیچ نہ چھوٹتا اس اوور میں تو شاید وہ میچ ہم جیت جاتے. آپ کا اشارہ وہاب ریاض کی طرف ہے. ونڈرفل پلیئر. اچھا شوکت صاحب، تھوڑا سا کرکٹ کے آگے ہم ادھر آتے ہیں. آپ ڈیولیوشن سے پہلے فیڈرل سیکرٹری ایگریکلچر رہے. جی. اور بعد میں آپ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کے بھی سیکرٹری رہے. جی. تو آپ یہ جو
چینج آیا ہے، یعنی یہ جو ایگریکلچر ہوئی، پاپولیشن ہوئی، ہیلتھ ہوئی، یہ فیڈرل گورنمنٹ سے صوبوں کو گئے ہیں، یہ ڈیولیشن، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہوا فیصلہ؟ صحیح نہیں ہوا. جب آپ ایک برتن توڑ دیں پھر آپ جتنا مرضی گلو لگاتے رہیں وہ برتن پھر جوڑ نہیں پاتا. آپ نے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی وزارت ختم کی، 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے غلطی کی. آپ اسی چیز کو فوڈ سیکیورٹی کے نام سے نئی وزارت بنا کے لے آئے. ویسے تو اور بھی آئی تھی، کلائمیٹ چینج بھی آئی تھی، پھر آپ نے کلائمیٹ چینج بنا دی، پھر آپ نے ہیلتھ کی منسٹری ایک نئے نام سے ریگولیشن. ہاں جی. لیکن یقین کریں کہ وہ جو ایک کام منسٹری آف ایگریکلچر کیا کرتی تھی وہ کام اب نہیں ہو رہا ہے. وہ اس طرح ناظرین کو وہ کیا مسنگ لنکس تھے اس میں؟ ایک مثال کے طور پہ چھوٹے سی کہ جی گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے، صحیح، وہ منسٹری آف فوڈ اینڈ منسٹری آف ایگریکلچر ڈٹرمن کرتی ہوتی تھی. پرائم منسٹر اسی طرح اس طرح آج بھی ای سی سی کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک باقاعدہ میکنزم بنا ہوا تھا کہ صوبے اپنے ریکمنڈیشنز بھیجتے تھے اور پھر مل کے طے ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اب کوئی میکنزم اس قسم کا کانسٹیٹیوشنل میکنزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اگر ای سی سی نے 1650 روپے گندم کی پرائس اگر طے کر بھی دی ہے اب، تو ہم سن رہے ہیں کہ شاید سندھ جو ہے وہ 2000 سے 2200 تک جا رہی ہے پرائس. تو اگر 2000 کرے گا تو آپ کی تو ملتان سے آگے کی جتنی گندم ہے وہ سکھر چلی جائے گی. صحیح بات. تو یہ اس قسم کی ایشوز ہیں جو صاحب یہ ٹھیک ہے، اگر وہ 2200 کرنا چاہتے کر لیں آگے، لیکن پھر آپ کے پاس ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ سمگلنگ کا کوئی خواب ہی رہ جائے کہ سمگلنگ کر نہ سکے کوئی. لیکن جیسے آپ ہمارے ملک کے حالات جانتے ہیں کہ سمگلنگ تو ہوتی ہے. اور وہ جو اب مجھے یہ بتائیے اسی بات سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آٹے کا بحران بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا. گندم امپورٹ ہو رہی ہے، گندم ایکسپورٹ بھی ہوئی. یہ مطلب کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہو کہ اتنی شدت اختیار کر جائے یہ بحران آٹے کا کہ اتنا مہنگا چلا جائے گا. باسط صاحب اس میں فگرز کی بات ہے، کہیں بور نہ ہو جائے. نہیں یہ فگر بہت ضروری ہے جی. بتائیے عوام کو کہ یہ آخر یہ ہوا کیا، یہ کیا مسئلہ ہوا، کس کی غلطی ہے؟ 2019-20 میں جی ہاں گندم جو پیدا ہوئی 25.2 ملین ٹن پاکستان میں گندم پیدا ہوا. 25.2 ملین ٹن. ٹھیک ہو گیا، پیدا ہو گیا. اس میں اگر موسم ٹھیک رہتا، یلو رسٹ نہ لگتی تو اس سے بڑھ سکتی تھی. بارشیں ہو گئی تھی بہت زیادہ. جی بارشیں ہو گئی تو 25.2 ملین ٹن پیدا ہوئی. ٹریڈیشنلی جو ہماری عوامی ضرورت ہے وہ 24.9 ملین ٹن. یعنی ہماری پیداوار سے ضروریات کم تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ 10% اسٹریٹیجک ریزرو کے طور پہ گورنمنٹ خرید کے اپنے پاس رکھتی ہے. جیسے پاسکو میں ہے، پنجاب گورنمنٹ خریدتی ہے، سندھ گورنمنٹ خریدتی ہے. اچھا، اب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو 10% ہے یا 2.5 ملین ٹن ہے، یہ گورنمنٹ اس وقت ریلیز کرتی تھی جب ضرورت پڑ جاتی تھی. لیکن پچھلے سالوں سے کیری فارورڈ بھی چلا آ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور ہر سال تقریباً 60 لاکھ ٹن گندم پچھلے سالوں کی اس سال کی نئی فصل کے ساتھ ہمیں ایکسٹرا ملتی تھی. اس سال ہمیں صرف 6 لاکھ ٹن ملی ہے پچھلے سالوں کی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی وجہ سے یہ کرائسس ہوا. دوسرا جو سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، میرا ذاتی نالج نہیں ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری گندم یہاں سے KP کے اور وہاں سے پھر افغانستان چلی گئی. ٹھیک ہو گیا. تو جب تک یہ ایشوز ہم سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے، فی الحال ہمیں 1-8 سال مجھے لگتا ہے، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، کہ یہ گندم کا بحران رہے گا. جی ہاں. ویسے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک کہتے ہیں نا غریب تو بیچارہ روٹی کھاتا ہے، کبھی پیاز سے بھی کھا لیتا ہے، کبھی اچار سے بھی کھا لیتا ہے. اگر روٹی نہیں ہوگی تو پھر تو اچار یا پیاز نہیں کھا سکتا آدمی. اور پھر یہ افغانستان کا بھی سنتے ہیں، وہاں بھی اسمگل ہوتی ہے، ہمارا آٹا بھی اسمگل ہوتا ہے. یہ بڑے مسائل ہیں. آپ مجھے یاد ہے آپ سیکٹری انڈسٹریز بھی رہے ہیں. جی ہاں. سیکٹری انڈسٹریز کے حوالے سے اب چینی کے بحران، چونکہ وہ میرا خیال ہے آپ کے ڈومین میں آتے ہیں، if I'm not wrong. جی، چینی کا بھی اگر آپ فگرز
کی بیسس پہ بات کریں تو 4.9 ملین ٹن چینی پچھلے سال پیدا ہوئی 4.9 ملین ٹن 0.5 ملین ٹن پچھلے سال کے ریزروز موجود تھے. ٹھیک ہو گئی. گویا جب یہ پچھلا کرشنگ سیزن شروع ہوا تو 5.4 ملین ٹن ہمارے پاس موجود. ٹھیک ہو گئی. ہسٹوریکلی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ 5.3 ملین ٹن ہے. ٹھیک ہو گئی. 5.3 سے 5.6. ان ادر ورڈز ہمارے پاس اتنی چینی موجود تھی جتنی چینی ہمیں چاہیے. جتنی چاہیے. پتہ نہیں یہ فیصلہ کیوں ہوا کہ 1.1 ملین ٹن چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے. یعنی آپ نے 20% اپنی جو سپلائی تھی وہ آپ نے باہر بھیج دی. جب آپ کی ڈیمانڈ سے سپلائی 20% کم ہو جائے گی تو قیمت 64 روپے سے جاتی ہوئی 110 پہ چلی گئی. اچھا لوگوں نے چینی خریدنی ذرا کم کر دی, ڈیمانڈ کچھ نیچے آئی تو اب سنا ہے کہ جی 3 لاکھ ٹن کی ہمیں ضرورت ہے. 3 لاکھ ٹن اب 86 روپے کے اوپر امپورٹ ہو رہی ہے. قیمت چلی گئی ہے 100 روپے پہ. اب وہ آپ نے ایک پنجابی کی مثال تو سنی ہوگی کہ کوبے نو لت پہ گئی. اس سارے چکر میں شوگر مل والوں کی چاندی ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ پہلے 190 روپے گنا خریدتے تھے, اب وہ 200 روپے کے قریب خریدیں گے. صحیح ہے. پہلے وہ چینی بیچتے تھے 64 روپے کی. ٹھیک ہے. اب قیمت اگر 110 سے کم ہو کے 100 پہ بھی آ جائے تو وہ 100 روپے پہ بیچیں گے, تو ان کو تو 36 روپے فی کے جی اگلے اس میں مل جائے گا. یہ تو بڑا چھکا مارا جی انہوں نے, کمال ہی کر دیا. تو اور یہ کارٹل جو ہے یہ ان کا بنا ہوا ہے خاص طور پہ. اس پہ تو کورٹ نے بھی باقاعدہ نوٹس لیا. پھر وہ میرے خیال ان میں جہانگیر ترین اور یہ باقاعدہ حمزہ شوگر مل, یہ ساری ان کی پولیٹیشینس کی بلین ہے. اب جن کی بھی ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اپنی سپلائی کو کم کر دیں گے تو پھر قیمت نے بڑھنا ہی بڑھنا. لیکن شفقت صاحب اس میں آپ کیا بیوروکریسی کا ناقص رول نظر انداز کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ گندم ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ان کو فگرز کس نے دیے؟ آل پاکستان شوگر ایسوسی ایشن نے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایکسپورٹ کر کے بھی آپ کے پاس 2.4 ملین ٹن چینی ہوگی جو اگلے 5.5 مہینے کے لیے کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب گھوڑا رسی توڑا کے نکل گیا یعنی ایکسپورٹ ہو گئی اس کے بعد تو پھر بیوروکریسی کو خیال آیا کہ یار ہم نے تو چیک ہی نہیں کیا, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. واہ واہ. جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ جی اتنی چینی تو ان کے سٹاک میں تھی نہیں. ظاہر ہے وہ تو جو بھی سیکٹری انڈسٹریز ہے یا سیکٹری فوڈ سیکیورٹی ہے, ظاہر ہے ای سی سی سمری جاتی ہے تو سمری تو وہیں سے انیشیٹ ہوتی ہے. ہاں آف کورس اگر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ریکمنڈیشن یہ دی ہے کہ ایکسپورٹ نہ کی جائے اور آگے سے کوئی کر لیتا ہے یا فائنانس منسٹر کر لیتا ہے, اجازت کرتا ہے, پرائم منسٹر سے لیتا ہے, ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے. لیکن اگر وہ فرض کرے بھیجتا ہے چیزیں تو آگے ادراک تو ضرور ہونا چاہیے. اور میں دیکھیں بنیادی ذمہ داری تو جو سمری بھیج رہا ہے اس پہ اس کی ہے نا. اس کی ہے. بالکل آپ نے کہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ رول جو میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی کے, جہاں پر آ کر حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے اتنی گندم امپورٹ کر رہے ہیں, اتنی شوگر بھی لا رہے ہیں, لیکن ابھی اسٹل دس کرائسس آن. اینی وے یہ تو بہت شکریہ آپ کا. اچھا شفقت صاحب پروگرام کا وقت چونکہ بہت محدود ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سروس میں آئے ماشاءاللہ, 7 سیکٹری رہے, مختلف منسٹریوں کے فیڈرل سیکٹری رہے آپ نے بہت کچھ دیکھا زندگی میں, لائف میں انجوائے کیا, اور آپ کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی آپ کی بیچ میٹ ہی ہیں, اور سب کچھ اپنے بچے ماشاءاللہ آپ کے سب. ڈو یو تھنک کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں سروس میں آیا قدرت نے مجھے بھیجا یہاں پر فائن, یا کوئی ریگریٹس ہیں کہ یا کسی اور جگہ ہوتا, یا کوئی جیسے آپ کہتے ہیں کسی اور فن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا کسی جگہ؟ یہ بات اگر میں کہوں گا تو پھر وہی شعر یاد آئے گا, مصرع ہائے و زود پشے ماں کا پشے ماں. اب اگر میں نے شادی کی بات نہیں کی, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی اور آپ کے ذہن پروفیشن. اب اگر میں کہوں بھی کہ کاش, میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کاش میں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی اور میں
کہیں پڑھا رہا ہوتا، ریسرچ کر رہا ہوتا، ماسٹر آف یور اون سیلف. ہاں. لیکن کیونکہ ریسرچ میں مجھے دلچسپی تھی، میرا ایک آرٹیکل جو تھا وہ ییل میں بھی پبلش ہوا تھا، تو شوق تو تھا لیکن والد صاحب مگر یہ ہو نہ سکا. لیکن آپ نے ماشاءاللہ یہ تو ایسا علم ہے جو کہ آپ اب بھی جاری رکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علم ہوتا ہے وہ تو استعمال کرنے سے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے، انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے. اگر میں یہاں پہ وہ ایک شعر بولوں جس میں عشق کی جگہ آپ بیوروکریسی کو سبسٹیٹیوٹ کریں کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. شفقت صاحب، بیوروکریسی کے لیے کوئی پیغام جو آپ کے، جو ہماری یہ نئی جنریشن بیوروکریسی کی آ رہی ہے، آپ نے تجربہ سب کچھ آپ نے لائف میں حاصل کیا، کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ اس ملک کا اور ہمارے قائد اعظم کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. آپ نے اس احسان کا بدلہ ایمانداری، عقل مندی اور دلیری سے فیصلے کر کے چکانا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کے راستے میں مشکلیں آئیں گی اور بہت ساری مشکلیں آئیں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سب دن ایک جیسے نہیں ہوا کرتے. تو دلیری سے فیصلے کریں، عقل مندی سے فیصلے کریں اور اپنے ضمیر کے مطابق کریں. لیکن بے ضمیر والے اوپر بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں یہ ایسے فیصلے کرو. نہیں، میں نے اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ مجھے اپنی سروس میں ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا، ایسا پولیٹیشین نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ جی یہ غلط کام کرو. اچھا، یہ اتفاق کی آپ بہت خوش قسمت رہے اس معاملے میں، اور مطلب آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے. جی، اگر آپ خود میل ملاپ کرنا چاہیں گے، خود غلط فیصلے آپ خود کرنا چاہیں گے تو وہ پھر. بہت شکریہ شفقت حسین نقوی صاحب، سابق فیڈرل سیکریٹری، جو ماشاءاللہ نام اتنے ہیں ماشاءاللہ ان کے منسٹری کے، انہوں نے کام کیا، بڑا تجربہ رہا، اور ان کا بہت شکریہ کہ خاص طور پہ یہ اسلام آباد سے لاہور آئے ہوئے تھے، اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے میری درخواست قبول کر لی. آج ہمارے مہمان تھے، بڑی بے باک گفتگو کی، اور خاص طور پہ یہ جو آٹا اور چینی کا بحران جس سے آج ہمارا ملک دوچار ہے، جس طرح انہوں نے روشنی ڈالی، اور آخر میں جو انہوں نے بات کہی کہ جو نوکر شاہی، افسر شاہی ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، فیوچر جنریشن ہے بیوروکریسی کی، کہ ان کے لیے بھی پیغام دیا ہے کہ آپ فیصلے جو ہیں اپنی عقل سے کریں، ہر کام پہ شور نہیں مچایا کرتے. ویسے کل کسی ایک اور ہمارے گیسٹ نے کہا تھا کہ جہاں پر جو عقل مند لوگ ہیں یا بہت زیادہ لائق لوگ ہیں ان کو اس ملک میں سرو نہیں کرنا چاہیے، ان کو کہیں باہر چلے جانا چاہیے. لیکن باہر کیف شفقت صاحب کا یہ پیغام ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے بیوروکریٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک ہمارے چینل سٹی چینل 7 کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.